السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت مریم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یعنی جبرائیل بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں تشریف لے گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نوجوان بے ریش روشن چہرے اور پیچ دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کلام سے مانوس ہو جائیں اور ان سے خوف نہ کھائیں، کیونکہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وہ وجود بشری صورت میں آ سکتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں، نور ہیں اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نورانیت سے علیحدہ نہیں ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نور تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہ السلام کے خدمات میں فرشتے شکل بشری میں گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام، تم اجنبی لوگ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم
دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ نور بھی ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ نورانیت و بشریت ضدیں نہیں ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہے، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے۔ کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت میں اپنے پاس ایک بے ریش نوجوان کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئیں اور فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں کچھ خدا خوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے آپ کی انتہائی پاک دامنی اور تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چیخ کر کسی اور کو آواز نہ دی بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تاکہ اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہوئیں تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہارے رب عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو بیٹا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں وغیرہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولاد عطا بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا کیا۔ آیت نمبر 20، مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے کا جو ظاہری سبب ہے وہ مجھ میں پایا نہیں جا رہا، کیونکہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حیرانی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کام بعید سمجھتی تھی، بلکہ آپ اس لیے حیران ہوئی تھی کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلاف عادت تھا، اور عادت کے برخلاف کام ہونے پر حیرت زدہ ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے اوپر بہت آسان ہے، کیونکہ میں اسباب اور واسطوں کا محتاج نہیں ہوں،
اور آپ کو اس طرح بیٹا دینے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی قدرت کی برہان بنا دیں، اور ان لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں جو اس کے دین کی پیروی کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو کہ اب نہ رد ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان